ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، اور اس کے والد حیات تھے، والد زندہ تھے۔ والد کا وہ بڑا ادب کیا کرتا تھا، محنت مزدوری کر کے جب وہ رقم اسے جو حاصل ہوتی تو آ کر وہ اپنی ساری رقم جو ہے وہ اپنے والد کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ والد کے دل سے ایک دعا نکلتی، اکثر ہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم سکھا، اس کو قرآن کا عالم بنا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ مزدوری کے لیے ہی اپنے معاملات میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اسے کسی عالم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ عالم صاحب نے بڑی شفقت دی، بڑی محبت سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت دے سکتے ہو مجھے؟ اس نے کہا کہ حضور میں ایک مزدور آدمی ہوں، اور ظاہر ہے دن بھر میں اپنے کام کاج میں ہی مصروف رہتا ہوں، تو میرے پاس وقت کہاں۔ یہاں وہ افراد بالکل اپنا ذہن بنائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بس سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا ہے نا، سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم کہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیں گے۔ اب دیکھیں جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اسباب بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی راہ نکلتی ہے نا۔ خیر ان عالم صاحب نے فرمایا کہ ہفتے میں کچھ وقت دے دیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، میں ہفتے میں آپ کو کچھ نہ کچھ وقت دے سکتا ہوں۔ اب چھٹی والے دن وہ کچھ نہ کچھ وقت ان عالم صاحب کے پاس جانے لگا۔ عالم صاحب نے جب اس کو پڑھانا شروع کیا تو وہ نوجوان تو بلا کا ذہین تھا، بہت جلدی اس نے اپنے اسباق کو سمجھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جو دیگر طلباء جو پڑھنے والے تھے ان میں اس کا بڑا اونچا نام تھا۔ یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اس نے قرآن مکمل کیا، علم حاصل کیا، اور یہاں تک ہوا کہ اس نے
قرآن پاک میں ہی پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آج اس کا پی ایچ ڈی کا پیپر تھا، اس نے قرآن پر مضمون لکھنا تھا، اور اس مضمون کو چیک کرنے والوں کو چیک کرنے کے بعد اس کو ڈگری دینی تھی۔ خیر اس نے وہ مضمون لکھا، مضمون چیک کرنے والے 3 ٹیچر تھے، استاد تھے، اتفاق سے ان میں ایک وہی مولانا صاحب تھے جنہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے جب اس شخص کا مقالہ پڑھا جو اس نے لکھا تھا مضمون، تو اس نوجوان کو پاس کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا رزلٹ سنا تو رونے لگا۔ لوگوں نے کہا تو خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے والد صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے، کہ میرے والد صاحب میرے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن کا علم سکھا، اسے قرآن کا عالم بنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان جب وہ عمل کرتا ہے تو سامنے والے کے دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کی بشارت تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے، اور قبولیت کی خوشخبری کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد خداوندی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اسی طرح پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام تو زندگی کے مختلف معاملات میں مختلف دعاؤں کا معمول رہا کہ گھر میں اگر داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، سونے لگے ہیں تو یہ دعا پڑھیں گے، جاگے تو یہ دعا پڑھیں گے، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، تیل لگانا ہے تو یہ دعا ہے، اور آئینہ دیکھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، دودھ پینا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً دعا کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگتر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ عز و جل سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے، جو مصیبت نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو،
دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماریاں ہیں، آزمائشیں، رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ خود اپنے معاملات کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، اور دعا کے معاملے میں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ جو ہے وہ دعا کے ذریعے بڑے سے بڑی مصیبت اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خوشی ہو غمی ہو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے حصول اور طرح طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگے، دعا میں غفلت نہ کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ اگرچہ ہم آتے مسجدوں میں بھی آتے، لیکن مسجد کے آنے پر بھی سارے مسلمان دعا کر رہے، امام صاحب دعا کر رہے، اور ہم موبائل میں کھیلے ہوئے۔ اور کئی تو ایسے ہوتے نماز پڑھتے ہی فوراً مسجد سے روانہ، بھائی دعا ہو رہی ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں تو صحیح۔ کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہو، کس کی کہی ہوئی آمین پسند ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں دعاؤں میں شرکت کرنی چاہیے کہ دعا افضل ترین جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات یہ بھی سامنے ہو رہی تھی کہ دعا جب کی جاتی ہے تو بعض اوقات کوئی ایسا کام بندہ کر جاتا ہے کہ بندے کو سامنے والے سے کسی دل سے دعا مل جاتی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص حج یا عمرے پر گیا تھا، عمرے پہ گیا تو ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو تھا وہ زمزم کا کین جو ہے، جو پانی کا جو کین ہوتا ہے، وہ بوڑھا شخص بھر رہا تھا اس کو۔ اب کین وزندار لگ رہا تھا، اور بوڑھا جو تھا وہ لاٹھی لے کر اور اس کو بھرا اس نے۔ اب اس نے اٹھانے کی کوشش کی اور اٹھا کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے کندھے پر رکھا، کندھے پر رکھ کر اب وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ اب تھوڑی دور گیا کہ اس کا سانس پھول گیا، اس نے کندھے سے اتار کر تھوڑا سانس لینے لگا۔ اس نوجوان کو اس بوڑھے شخص پہ بڑا پیار آیا، اس نے اس شخص سے کہا کہ لائیے بابا میں آپ کا کین اٹھا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اٹھا کر کندھے پہ رکھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے کہا بیٹا یہ بس آگے ہی میرا گھر ہے، میں یہیں رہتا ہوں۔ اب وہ بوڑھے کے ساتھ چلنے لگا، جیسے اس کی گلی پر پہنچا تو بوڑھے نے پھر کہا بس بیٹا مجھے دے دو۔ نہیں میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھوڑا اوپر میرا گھر ہے، اوپر چلے گئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ بس یہیں رکھ دو۔ کہا کہاں رکھنا ہے؟ کہا میں تو خیر پہلی منزل پہ رہتا ہوں۔ کہا نہیں میں پہلی منزل پہ پہنچاتا ہوں۔ وہ نوجوان اوپر چڑھا، پہلی منزل پر اس کے دروازے پر اس نے وہ زمزم کا جو کین تھا وہ رکھ دیا۔ نیچے آ کر جب اس بوڑھے سے ملاقات ہوئی، بوڑھے نے کہا کہ یا اللہ میں نے جو حج کیا ہے اس کا ثواب اس نوجوان کو عطا فرما دے۔ آپ بتائیں کام کتنا تھا، کام کتنا تھا؟ ایک کین ہی تو اٹھانا تھا، ایک عزت ہی تو دینی تھی، ایک شفقت ہی تو دینی تھی، لیکن ملا کیا؟ ملا کیا؟ ایک بوڑھے کی ایسی دعا جو ہو سکتا ہے اس کا وہ مقبول حج اس کی دنیا اور آخرت کے معاملات کو اچھا کر دے۔ تو ہم دیکھیں ایسے کتنے معاملات ہوتے ہیں، اور مسلمان کا یہ بہترین وصف ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان یا جو مجھے سن رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے بڑوں کی کتنی عزت کی۔ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ اگر کمرے میں آئیں تو ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، اور آج ماں باپ کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ چومے، ماں باپ کی تعظیم کرے، ماں باپ کے کہے پر عمل کرے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ کون سنتا ہے؟ ماں
پانی پلا، ابو دسترخوان۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کام ہم اپنے ماں باپ سے کرواتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بجائے ہم ان سے خدمت لیتے۔ آج پانی نہیں بھرا آپ نے یا تم نے، معاذ اللہ تو کار سے بھی ماں باپ سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے سامنے والے کے ایک دل سے دعا ملتی ہے، ایک دل کی دعا ہوتی ہے، اور یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جو انسان کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ لیکن ہم، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں ہم اندازہ نہیں لگاتے۔ خاص کر ماں باپ کی دعا کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ ان کی دعاؤں کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ہم مشکلات میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، ہمارے دکھ ہیں، ہمارا کاروبار صحیح نہیں ہے، ہمارے مسائل ہیں، طبیعت بوجھل ہے، بچوں کی بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہیں۔ کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کہا ہے کہ ماں میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا، کبھی اپنے باپ سے کہا ہو کہ ابو میرے لیے دعا کرو تو صحیح نا، کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں گھروں میں کہ جن کی دعائیں اگر ہم لے لیں ہمارے کام سیدھے ہو جائیں۔ لیکن کون ماں کا ادب کرتا ہے، کون باپ کا ادب کرتا ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، میں اس گھر کو بیچ نہیں سکتی، آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب تو نہ مجھے دن کو چین آتا ہے، نہ رات کو قرار آتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی، کہا کہ محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں بڑھیا چلی گئی، آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے، آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ حاضر ہو گئی، آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، الحمدللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا، اور یہ آپ کو اپنا سفر نامہ سنائے گا، ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ بیٹا آیا، بولا کہ قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا، اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ ہر روز ہمارے اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا تھا، شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم باغات سے کام کر کے واپس آ رہے تھے، اچانک میرے پاؤں میں جو مضبوط زنجیریں تھیں وہ خود بخود ٹوٹ کر میری زمین پر گر پڑی۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا، یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جس دن اس کی ماں سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی دعا کرانے کے لیے۔ سپاہیوں نے بوڑھی عورت کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود میرے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اپنے افسر کو جا کر بتایا، وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے ایک لوہار کو بلایا، کہا کہ اس نوجوان کو اچھی اور مضبوط بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے مجھے پھر زنجیروں میں جکڑا، ابھی چند قدم چلا وہ بیڑیاں پھر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ میرے اس معاملے میں بڑے لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہب و مذہبی پیشواؤں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی۔ سپاہی بولے، جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا تو ہم تجھے کیوں کر بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے ماں کی دعا، یہ ہے ماں کی دعا کہ آج اگر دکھ ہے، آج اگر غم ہے
آج اگر پریشانی ہے، آج اگر کاروبار نہیں ہے، آج اگر نوکری نہیں ہے، آج اگر جو بھی مشکل ہے، آپ اپنے گھر کے معاملات سے تنگ ہیں، ارے جا کر ماں کے ہاتھ تو اٹھوا کر دیکھ لیں، ماں سے دعا تو کرا کر دیکھ لیں۔ اور حالات کیسے کہ ان ماں باپ کا ادب کیا ہوگا؟ بلکہ کسی نے کہا کہ میں کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا لاٹھی لیے، بالکل بے سر و سامان، بالکل افسردہ بیٹھی ہے، مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا اماں کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ مجھے اس بوڑھی عورت پر بڑا پیار آیا، میں نے اس کو بڑی عدد سے، بڑی محبت سے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کو پانی پلایا، پھر اس سے پوچھا ماں تو کہاں رہتی ہے، تجھے کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنا پتہ بتایا تو اس کہنے لگا آؤ اماں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا تو مجھے گھر ضرور چھوڑ دینا، لیکن میرے بچوں کو کہنا کہ مجھے اب مارنا نہیں، مجھے اب مارنا نہیں، مجھے مارا نہ کرے۔ اب آپ بتائیں کہ جس ماں کو مارا جاتا ہو، جس باپ کو پیٹا جاتا ہو، اس گھر میں کیسے رحمتیں نازل ہوں گی؟ آج ہمارے گھروں کے حالات ہیں ایسے۔ آج اگر ہم اپنے کاروبار میں پریشان ہیں تو ان ماں باپ نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ جن کو ہم تانے دیتے، جن کو ہم مارتے، جن کے حالات ہمارے سامنے کہ ان کو ہم طرح طرح کی باتیں سناتے اور پھر کہتے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے مسائل ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان پیاری ہستیوں کی اگر اٹھ گئے ہاتھ ہمارا بیڑا پار ہو جائیں۔ اگر ہم نے معاشرے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کی، اس کی ملی ہوئی دعاؤں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے۔ لیکن آج یہ سب کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ ماں باپ کو مارا جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے بچوں کو کہنا کہ مجھے مارنا نہیں۔ آپ بتائیں اس ماں کو مارا جاتا اس کے دل سے کیا آپ کے لیے دعا نکلے گی؟ اس باپ کو جس کو تانے دیے جاتے ہو کیا اس کے دل سے آپ کو دعا نکلے گی؟ جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر آپ کس چیز کا رونا روتے؟ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج جو بھی حالات ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ ماں میرا کاروبار نہیں ہے، تم دعا کرو کہ میرے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کے ہاتھ اٹھوائیں، ابو میرے لیے دعا کریں، میرے معاملات ہیں، میرے معاملات اچھے ہو جائیں۔ آج ابو کوئی بات کرتے ہیں تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابو اگر ایک کی جگہ 2 مرتبہ بات کہتے تو کیا بار بار مجھے کہتے رہتے ہو؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ آج کا والد اپنی اولاد کو کچھ کہنے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے۔ یعنی کسی دور میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر، کسی کا بیٹا انجینئر، کسی کا بیٹا کوئی بڑا آفیسر بن جاتا ہے، ماں باپ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو برا نہ لگ جائے۔ اور اگر بیٹا عالم دین بنتا ہے تو وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے نہ ناراض ہو جائیں۔ دین کی شریعت کی بات نہیں سکھاتے کہ ان کی باتیں اگر سکھائیں تو یہ ماں باپ کے روزانہ ہاتھ چومے بغیر گھر سے باہر نہیں جائیں گے، یہ ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر آج گھر سے نہیں جائیں گے۔ یہ اپنی مشکل ہوگی اپنی ماں کی دعا لیں گے، اور یہ ماں کی دعا کیسی برکت والی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عتیق کہا جاتا ہے نا، عتیق کہتے ہیں۔ عتیق کہنے کی جو وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ یہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف چلی گئی، گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ اے میرے پروردگار، اگر میرا یہ بیٹا موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا، یہ ماں کی دعا۔ سلطان العارفین حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور آپ کی عبادت ریاضت کے چرچے۔ سردیوں کی سخت رات تھی، والدہ، آپ کہتے ہیں کہ والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی کا پیالہ لے کر آیا، والدہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئی دوبارہ۔
میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، جگانا مناسب نہیں سمجھا، ماں کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب بیدار ہوں گی تو پانی پیش کروں گا۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی، پانی سے کچھ یعنی کٹورے سے کچھ پانی گر کر میری انگلیوں پر گرا اور وہ میری انگلی پیالے سے چپک گئی۔ جب والدہ بیدار ہوئی، میں نے پانی پیش کیا تو برف کی وجہ سے جو چپکی ہوئی انگلی تھی وہ جدا ہوئی تو کھال اتر گئی، خون بہنے لگا۔ ماں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے ماں کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آیا، آپ سو گئی تھی، آپ کو اٹھایا نہیں، میں آپ کے انتظار میں جاگتا رہا یہاں تک کہ میری انگلی چپک گئی اور اس وجہ سے یہ خون نکلا۔ آپ کی والدہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ اور اب ہم اپنی ماں کو مار رہے ہیں، ماں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے ماں کی دعائیں لینی ہے، باپ کی دعائیں لینی ہے، بلکہ اللہ ہمیں ایسا جذبہ، ایسی توفیق دے کہ ہر مسلمان کی عزت ہو، ہر مسلمان سے عزت سے بات کرے، تکریم سے بات کرے، ان کی دعائیں لے۔ اور یہ جو یاد رکھیے، جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ ظلم بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں یہ جو واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی کسی کو شک کی بنا پر مار رہا ہے، بھابھی پر شک ہو گیا، سارے مل کر گھر کے مرد جو ہے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں پورے گاؤں کے سامنے، پورے محلے کے سامنے۔ یہ کیسی مردانگی ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے لپٹ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا، جو لاٹھی، جو چیز آ رہی ہے اب اس کو شک کی بنیاد پہ مار رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیسا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے؟ یعنی کوئی اس معاملے میں سمجھنے کے لیے گویا تیار ہی نہیں ہے۔ کہیں اگر کوئی ساس ہے کسی کے ساتھ، وہ ساس پر ظلم کر رہی ہے، اب آپ بتائیں اس کا بیٹا تو چلو گھر سے چلا گیا، آپ نے بھی تو ساس بننا ہے نا، کسی دن آپ نے بھی تو ساس بننا ہے نا، وقت گزرتا جا رہا ہے نا، آپ کا بیٹا بھی بڑا ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بھی بہو آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ جو عمر آج آپ کے ساس کی ہے آپ کی بھی عمر ہونی ہے۔ آپ بتائیں کیا زندگی کا یہ سفر نہیں گزارنا؟ کیا آپ کو اس مقام پر نہیں آنا کہ جب آپ آج مطلب بیماری ظاہر زندگی کا حصہ ہے، آج اگر بیمار ہونے پر ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کھانستے ہیں، ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی اس لیے آپ کو اولڈ ہاؤس بھیج دیتے ہیں، آپ بستر پر ہی پیشاب کر دیتے ہیں، بستر پر بھی آپ کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، بدبو ہو جاتی ہے، ہم آپ کو فلاں اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے کہ ان کو سنبھالا جائے، یہ وقت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی دعائیں لی جائیں۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے عبادت گزار تھے بچپن سے ہی، اور والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے، اور ایسا آپ کو بچپن سے ہی شوق ذوق تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نعتیں پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا عمل دخل تھا۔ آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی انشاءاللہ میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا، اور ساتھ میں یہ دعا کرتی تھی کہ آپ کا نام سردار ہے، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کا سردار بنائے۔ اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ اس عظیم ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سردار بنایا۔ تو یہ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا، اس میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کبھی بھی غفلت نہ کریں، اور کبھی ان کا ایسا دل نہ دکھائیں کہ جس کے سبب ان کے زبان سے بددعا نکلے۔ جی ہاں، یہ تو میں خاص کر والدین کو بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے حالات جیسے بھی ہیں، اولاد ستاتی ہے، دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مگر اپنے بچوں کو کبھی بددعا نہ دیں۔ بچے ٹھیک ہے ستاتے ہیں، بچے آج کل کے حالات علم دین سے دوری ہے، اور معاذ اللہ جو یہ سوشل میڈیا ہے،
اس نے ایسی تباہی برباد کی ہے کہ مطلب اس میں آئے دن کچھ نہ کچھ فتنے اور کچھ نہ کچھ مسائل ہی ہیں. ہمارا دین تو ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ سرخرو رہو گے. دنیا اور آخرت میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. لیکن نہیں ہے. اور ماں باپ جب بد دعا کریں، ان کے دل سے کوئی سی بات نکل جائے، تو امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے پیج نمبر 441 پر نقل کرتے ہیں، حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ زمخشری، یہ معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اور قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے دیوار کی ایک دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کر بے دردی سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل آئی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے بد دعا نکل گئی کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ پاک تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر کیا. راستے میں سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا، تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانا پڑی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، اپنی طبیعتوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ ذہن بھی بننا شروع ہو جائے گا. ذہن بنے گا تو ہی مطلب یہ معاملات اچھے ہوں گے. ورنہ شکوے شکایتیں اور ایک دوسرے کی مطلب باتیں ہی ہیں کہ حالات ایسے ہیں تو جناب آج کل مہنگائی بہت ہو گئی، تو فلانا یوں ہو گیا، تو بارش نہیں ہو رہی، تو گرمی یوں ہو رہی ہے. ہم خود سوچیں یار، ہم خود دیکھیں کہ ہماری کوئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے جس کے سبب سے بارش نہیں ہو رہی. ہم دنیا کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے معاملات پہ ڈسکس کر رہے ہیں، دنیا کے سارے فسانے ہماری مطلب وہ تحریروں میں آ رہے ہیں، ہماری گفتگو میں آ رہے ہیں. ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بددیانتی، میرا کاروبار میں دھوکہ دینا، میرا زکوٰۃ نہ دینا، یہ کہیں اس سبب سے بارش نہیں ہو رہی؟ بھائی گرمی بہت پڑ رہی ہے، بہت یوں ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ میرے کسی عمل کی نحوست تو نہیں. یعنی بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا جرم نظر نہیں آتا. بلکہ کسی نے کہا کہ ایک شخص دعوت میں گیا اور دعوت میں جا کر اس کو ایک جاننے والا ملا. اب دونوں ہوتا نا ٹیبل پر بیٹھے ہوئے، ٹیبل پر بیٹھے گفتگو کرنے لگے. وہ شخص جس کا آئل کا کاروبار تھا، تیل کا، وہ کہنے لگا کیسا عجیب دور آ گیا. آج ایک شخص میرے پاس آیا اپنی گاڑی میں تیل ڈلوانے کے لیے، اور میں نے اس کو تیل ڈال دیا. اب آپ دیکھیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے لوگوں کو. جب وہ مجھے رقم دے کر چلا گیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ وہ نوٹ 1000 روپے کا جعلی نوٹ دے کر گیا ہے. لوگوں کو کچھ خیال نہیں ہے، اتنا دھوکہ یہ کر کے وہ اس آدمی کو کوسنے لگا. بات کرتے کہتے رہنا یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تیل ہی جعلی ڈالا تھا، میں نے تیل ہی جعلی ڈالا تھا، ورنہ تو میرا بہت نقصان ہو جاتا. لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. اب وہ شخص جو باتیں سن رہا تھا وہ بڑا حیران سن رہا ہے کہ اس کو 1000 روپے کا نوٹ جو جعلی ملا اس کا تو غم ہوا ہی ہوا، اپنا جعلی تیل ڈالنا اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں نے 1000 روپے کا جو نوٹ غلط ملا اس کو نہیں دینا چاہیے، لیکن تو نے بھی تو جعلی تیل ڈالا تھا. کہا کہ یہ ساری باتیں میں سنتا رہا. آخر میں اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، آج دعوت میں آنا تھا، میں نے وہی نوٹ لفافے میں ڈال کر
میزبان کو دے دیا ہے شادی کا تحفہ. اب آپ سوچیں حالات کیسے ہیں ہمارے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جرم کریں, ہمارا کیا ہوا دھوکہ نظر نہیں آئے گا. یعنی اس نے 1000 کا نوٹ جعلی دیا, اس نے غلط کیا, میں نے 1000 روپے کا تیل کا جعلی ڈالا وہ, اور پھر آپ دیکھیں کہ دعوتوں میں آ رہے ہیں, اب وہ جعلی نوٹ کہاں چلے گا, چلو یار 1000 روپے ہی دینے نا, 1000 کا نوٹ لفافے میں ڈال کے دے دیا ہم نے. اسی طرح ہوتا ہے, وہ نوٹ جو چلتا نہیں ہے کہیں پر بھی مسجد کے چندے میں ڈال کے چلے جاتے ہیں, جو دو پھٹ جاتا ہے وہ نوٹ مسجد کے چندے میں ڈال دیں گے, یا کسی نوٹ کی تاریخ نکل گئی اب یہ چلے گا نہیں, کیا کریں حضرت مسجد کے چندے میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسجد والوں کا کوئی خصوصی بینک اکاؤنٹ ہے کہ جس میں سارے جتنے بھی نہ چلنے والے نوٹ جو ہے یہ سارے چلیں گے. مطلب ہم اس معاملے میں غور کریں, اس معاملے میں احساس پیدا کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں. میں تو ذاتی طور پہ یہی کہوں گا کہ جو بھی آفتیں مصیبتیں, بزرگوں کی سوچ ہوتی تھی کہ اگر کوئی ایسی آندھی چلتی, کوئی ایسا طوفان آتا تو یہ گھبرا جاتے اور لوگوں کو کہتے سب میری وجہ سے ہوا ہے, یہ میری نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ آفتیں مصیبتیں نازل ہو رہی. اور آج میں اتنے بڑے بڑے جرم کروں لیکن میں اپنے آپ کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ جو مصیبتیں ہیں, یہ جو معاملات ہیں, یہ جو کرپشن ہے, یہ جو ہے, یہ سب میری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. تو اپنے معاملات کو اچھا کریں, اپنے معاملات کو ستھرا کریں, نیکی کے ماحول میں, اچھے ماحول میں ہم شرکت کریں تاکہ یہاں ملنے والی باتوں کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کا کوئی سامان کریں, اپنی اصلاح کا کوئی سامان کریں. اور نیکی کے ماحول میں تو کتنی برکتیں ملتی ہیں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حمام میں گیا غسل کے لیے, تو وہاں پر میں نے مٹی اٹھائی, جو پہلے صابن تو ہوتے نہیں تھے تو خوشبودار مٹی جو ہے وہ جسم پر ملی جاتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مٹی اٹھائی, خوشبودار مٹی تھی, تو میں نے اس مٹی کو پکارا اور کہا کہ اے مٹی تو کیا ہے, عنبر ہے, خوشبو ہے, کیا ہے؟ تو اس مٹی نے کہا کہ میں تو ایک بے قیمت بے وقعت سی مٹی تھی, لیکن کچھ عرصہ میں نے پھولوں کی صحبت اختیار کی, تو میرے اندر جو خوشبو ہے نا یہ پھولوں کی وجہ سے ہے. تو ہم واقعی برے ہیں, مگر یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جو آج ہماری مسجدوں میں درس کے ذریعے, بازاروں میں چوک درس کے ذریعے, ہماری علاقے میں ہفتہ واری اجتماع کے ذریعے, مدنی چینل کے ذریعے, مدنی مذاکرے کے ذریعے, کتب و رسائل کے ذریعے, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ذریعے, جامعۃ المدینہ کے ذریعے, مدارس المدینہ آن لائن کے ذریعے علم دین پھیلا رہی ہے. مدنی قافلوں کے ذریعے کریا بکریا, گاؤں بگاؤں یہ علم دین پھیلایا جا رہا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اس مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب علم دین سیکھیے, تاکہ ہم جب آگے جائیں گے, آگے بڑھیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے تو سمجھ میں تو آتا ہے. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, ان باتوں کو سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے کوئی دھوکہ دینے والا دھوکے سے باز آ جائے, کوئی ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے باز آ جائے, کوئی ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو ستانے سے باز آ جائے, جو بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہو وہ ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ جائے. تو انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے, لوگوں کے معاملات اچھے ہوں گے, اور یقیناً ہوں گے کہ ہمارا رب تعالی اس نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے. اپنے بارے میں غور کریں کہ میں نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے, کسی کو دکھ دیا ہے, بالخصوص ماں باپ کے بارے میں, بالخصوص اولاد کے بارے میں, بالخصوص آل اولاد کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں, جن سے ہمارا تعلق ہے ان کے بارے میں اگر کسی قسم کی زیادتی کی ہے, کسی قسم کا دھوکہ دیا ہے, کسی قسم کا ظلم کیا ہے, ہاتھ جوڑ کر
پیر پکڑ کر انہیں راضی کر لیجئے، انہیں راضی کر لیجئے، ان سے معافی تلافی کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے کہ نہ ہم کسی کو ستائیں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی پر ظلم کریں گے، نہ کسی پر زیادتی کریں گے، تو انشاءاللہ دیکھیں بہت جلد رحمتوں کی برسات بھی ہوگی، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے، انشاءاللہ خوش و خرم ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں نیکیوں بھری، عافیتوں بھری، راحتوں بھری اللہ تعالی ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ جملہ ہماری بیماریاں، مصیبتیں، قرض داریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے انہیں دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر